السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام کے اس شعر کی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جی ہاں، ہم جانیں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل زندگی، اسلام سے پہلے اسلام لانے کا ایمان افروز لمحہ، خلیفہ بننے تک اور پھر عدل فتوحات اور شہادت تک کی ایک جھلک۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 583 عیسوی میں ہوئی۔ آپ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، ایک معزز خاندان۔ والد کا نام خطاب بن نفیل اور والدہ کا نام حنتمہ بن ہاشم تھا۔ جوانی ہی سے حضرت عمر کا شمار عرب کے بہادر، دانا اور زبردست خطیبوں میں ہوتا تھا۔ نیزہ بازی، گھڑ سواری، پہلوانی اور ہر فن میں ماہر تھے، اور سب سے بڑی بات وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جو اس وقت کم ہی لوگ جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کردار۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت عمر شدید دشمن تھے اسلام کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طاقت کو توڑ رہے ہیں، قبیلے کو تقسیم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ لیکن سبحان اللہ، جس دن وہ نبی کو قتل کرنے نکلے اسی دن ہدایت نے ان کا دل تھام لیا۔ راستے میں کسی نے بتایا، پہلے اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو سورہ طٰہٰ کی آیت سنی، دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زبان سے نکلا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت دار ارقم گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اعلان اسلام اور طاقت کا ظہور۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام کو نئی قوت ملی۔ اب مسلمان چھپ کر نہیں بلکہ کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ ہجرت کا منفرد انداز۔ جب سب مسلمان چپکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، حضرت عمر نے تلوار نکالی اور کعبہ کے سامنے اعلان کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے وہ عمر کو ہجرت سے روکے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ ان کا راستہ روکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور ان کی وفات کے بعد حضرت عمر نے 13 ہجری میں خلافت سنبھالی۔ حضرت عمر کا دور خلافت اسلام کی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ فتوحات کا طوفان۔ آپ کے دور میں روم اور فارس جیسی عظیم سلطنتیں زیر ہو گئی۔ شام، مصر، ایران، بیت المقدس فتح ہوا۔ جنگ یرموک، قادسیہ، ناوند جیسے عظیم معرکے جیتے گئے۔ بیت المقدس کی چابیاں بغیر جنگ کیے پیش کی گئی۔ حضرت عمر کا عدل مشہور تھا، یہاں تک کہ ایک یہودی نے کہا کہ اگر عمر جیسے لوگ حکمران ہوں تو زمین سے ظلم ختم ہو جائے۔ آپ خود راتوں کو گشت کرتے۔ ایک رات ایک عورت اپنے بچوں کو چولہے پر پتھر پکا کر بہلا رہی تھی۔ حضرت عمر نے دیکھا، خود بیت المال سے آٹا لائے، اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ انتظامی اصلاحات۔ عدلیہ کا نظام آپ نے بنایا، پولیس اور قاضی کی تعیناتی، بیت المال، ہجری کیلنڈر، نئے شہر کوفہ، بصرہ، فسطاط۔ سادگی اور عاجزی۔ خود سادہ کپڑے پہنتے، جو جگہ بچتی تھی اسے پیوند لگا لیتے، جو کھاتے وہی رعایا کو کھلاتے۔ کبھی کسی پر ظلم نہ کرتے، نہ خود کرتے نہ دوسروں کو کرنے دیتے۔ شہادت کا عظیم لمحہ، عظیم سانحہ۔ 23 ہجری میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے حملہ کیا، زخمی ہونے کے باوجود نماز مکمل کی۔ 3 دن بعد حضرت عمر نے فرمایا، میری قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کے پہلو میں بنا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دی اور یوں ایک عظیم روح نبی کے پہلو میں ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے جہالت سے اسلام، مخالفت سے قیادت اور حکومت سے شہادت تک کا سفر طے کیا۔ آج اگر دنیا کو عدل، انصاف اور امن چاہیے تو اسے عمر کی خلافت کو اپنانا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ پیغام ہے حق کا، روشنی کا، عمر کی عظمت کا۔